سے محبت کرتا ہے. بابا دے بلند کہتے سبحان اللہ. جی نہیں ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت گرامی, آپ کے اس قصبے میں یقیناً پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں انتہائی ممنون ہوں بھائی قمر حسنین صاحب کا کہ انہوں نے اس بابرکت محفل میں آپ حضرات کے ساتھ ساتھ مجھے بھی شرکت کی سعادت سے نوازا ہے. وقت کافی گزر چکا ہے. مجھے چونکہ ایک اور مقام پہ حاضری کی سعادت حاصل کرنی تھی اور یقیناً آپ حضرات کافی دیر سے محفل میں تشریف فرما ہے, تو وقت کی مناسبت سے میں کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ تمام حضرات حصول نعمت و برکت کے لیے. اور مجھے علم نہیں تھا کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی محفل یہاں ہو رہی ہے, تو جیسے جنگل میں منگل بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھائی قمر حسنین کی والدہ کے مراتب بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا روحانی فیضان جاری فرمائے. وقت جس طرح حاضری مقسوم ہے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ تمام حضرات نبی پاک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اور آغاز حمد باری تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کی حمد شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. وہ حمد باری تعالیٰ اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے کہا کہ اس کی تعریف, بھجن ذرا سا آہستہ ہے بھیا, چونکہ بالکل قریب بیٹھے ہوئے نا, بڑی مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں حمد باری تعالیٰ پڑھ رہا ہوں. شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہا کہ اس کی تعریف جو ہر آنکھ کو نم دیتا ہے, اس کی تعریف جو ہر آنکھ کو نم دیتا ہے, لفظ کو وزن تکلم کو بھرم دیتا ہے, اپنی مخلوق کے ہاتھوں میں قلم دیتا ہے, جس کو دل کہتے ہیں وہ ساغر جم دیتا ہے. وہ ارادہ جو کسی بات کا فرماتا ہے, بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے, بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے, بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے. حمد, اللہ تعالیٰ کی حمد. اب جس طرح نبی پاک کی نعت شریف مختلف تراکیب میں لکھنے والوں نے لکھی, حمد باری تعالیٰ بھی اس انگ میں لکھنے کی شاعر کوشش کرتا ہے. کہا کہ سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے, وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے. کوئی بتائے کہ اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے, یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے, یہ کون ہے
جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے اسے تلاش کرو، اسے تلاش کرو، روشنی کے مت والو، وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، چاند تاروں کی اسے تلاش کرو، روشنی کے مت والو، وہ لامکاں ہے، وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبحان اللہ، حمد اللہ تعالیٰ کی حمد کہ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، اس سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو ڈالی ڈالی تو، گوشے گوشے میں تو ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ، حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعری سنگم، شعری سنگم بہت کم بیان کیا جاتا ہے، یا شعری سنگم شاعر حمد و نعت کا شعری سنگم بیان کرتا ہے شاعر، اس نے کہا کہ میرے مولا یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، یہ تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو اللہ 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 اللہ، اور محبوب کیسا محبوب کہ دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو، اللہ 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 اللہ
حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شعری سنگم میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اب نعت شریف نبی پاک کی نعت. ظاہر ہے حمد باری تعالیٰ کا بھی کوئی حق ادا، اللہ کی حمد کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ نہ نبی پاک کی نعت شریف بیان کرنے کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی پڑھنے والا، نہ لکھنے والا، نہ سننے والا، نہ سمجھنے والا، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. سب اپنی اپنے تئیں کاوشیں اور کوششیں کرتے ہیں. ایک شاعر نے نبی پاک کی نعت، جی بسم اللہ. ٹھیک ہے، اوکے بھیا. سب اپنے اپنے تئیں کوششیں کرتے ہیں. ایک شاعر نے ایک نعت شریف اس نعت کے لیے، ظاہر فرمائش تو کوئی بھی مجھے موصول نہیں ہوئی ہے، میں اپنے تئیں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہتا ہے شاعر، کیونکہ عام محفلوں میں جائیں تو فرمائشیں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھار کوئی کلام پڑھنے کا جی بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتے. بہرحال آج ایک نعت شریف کے چند اشعار میں پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے شاعر نے نبی پاک کی نعت اس طرح بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس نے کہا کہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. اور ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا. اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اعلیٰ حضرت کی ایک بہت معروف زمین ہے، شعری زمین. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا. یہ اسی بیت پہ لکھی ہوئی نعت ہے. کہتا ہے شاعر کہ ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا. ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا تو لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. عشق سرکار رسالت کے سوا کچھ بھی نہیں. عشق سرکار رسالت کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا. زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. ہر بلندی مدینہ، حضور کا پیار مدینہ، سرکار کے مدینہ پاک کا ذکر کرتا ہے شاعر. کہا کہ ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر. جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا. جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. اور حاصل کلام شعر اب پڑھ رہا ہوں.